وآت ذا القربى اور قرابت والے کو دو حقہ اس کا حق والمسکین وابن السبیل اور مسکین اور مسافر کو ولا تبذر تبذیرا اور مال کو بے جا مت اڑاؤ ان المبذرین بے شک مال کو بے جا اڑانے والے کانوا اخوان الشیاطین وہ شیاطین کے بھائی ہیں وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ سورت کی ابتدا کے اندر یہ بات عرض کی تھی کہ ابتدا کے اندر واقعہ معراج آتا ہے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو تورات دی اس کا تذکرہ آتا ہے اور اس کے بعد اللہ نے قرآن کریم کا تذکرہ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی۔ پھر وہاں پہ یہ بات عرض کی تھی کہ آگے آنے والے دو رکوعوں کے اندر اللہ جل شانہ نے اسلامی نظام کا منشور بیان فرمایا ہے کہ اہل ایمان اپنی اجتماعی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اگر ان 15 اصولوں پر وہ عمل کریں۔ ان میں سے 2 اصول اللہ جل شانہ نے پہلے بیان فرمائے۔ پہلا اصول یہ تھا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ انسان کی زندگی کے اندر اہل ایمان کی زندگی میں اہل ایمان کے دل کے اندر توحید کے علاوہ کوئی دوسرا سبق نہیں ہونا چاہیے۔ توحید یہ پہلی شرط ہے اس منشور کی۔ اور دوسری چیز تو پھر فرمائی وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کیا ہے حکم دیا گیا ہے، یہ دوسری شرط۔ آج کی آیات کریمہ کے اندر اللہ نے مزید 2 اصولوں پر بات فرمائی ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ قرابت داروں کو ان کا حق دو، یہ تیسری شرط۔ اور چوتھی شرط فرمائی ولا تبذر تبذیرا، اگر تم اپنی اجتماعی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو ان اصولوں پر عمل کرو۔ وآت ذا القربى حقہ، اور دے دو قرابت دار کو اس کا حق۔ قرابت دار سے مراد انسان کی قریبی رشتے، جس طرح بھائی ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، تو یہ قریبی رشتہ دار انسان۔ اور اسی طرح یتیم بچے کی پرورش کے بارے میں فرمایا وعلی الوارث مثل ذلک، کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ رہ جائے اور اس کا والد فوت ہو جائے تو متوفی کے ورثاء پر اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی کفالت کریں اور اس کی پرورش کریں۔ بعض حضرات فرماتے کہ یہاں پر قرابت داروں سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں، کہ ان حضور علیہ السلام کے قرابت داروں کو ان کا حق۔ لیکن یہ بات جو ہے نا درست نہیں ہے، وہ اس وجہ سے کہ قرابت داروں کو دینے کا جو حق ہے وہ اللہ نے خمس کے اندر رکھا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ان کا حصہ رکھا ہے، خمس کے اندر۔ البتہ یہ حضور علیہ السلام کے چونکہ معاون تھے قرابت دار، تو ان کے تعاون کی ضرورت بھی تھی، ان کی اعانت بھی ضروری تھی۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب ان کا تعاون ختم ہو گیا، لیکن ان کا حصہ بدستور اسی طرح کیا ہے قائم ہے، ان کو دیا جا سکتا ہے۔ تو وآت ذا القربى حقہ، اس سے مراد عام مسلمان ہے۔ عام مسلمان کو
چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ دار کو کیا دے، اس کا حق دے۔ پھر یہاں پر جس حق کی بات کی جا رہی ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو حق ہے یہ اخلاقی حق ہے جس کا درجہ نفلی کا ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، قرابت داروں کو ان کا حق دینا یہ واجب ہے، یہ وجوبی حق ہے، اخلاقی حق نہیں۔ اگر کسی انسان کے صاحب حیثیت بندے کے رشتہ دار وہ نان نفقے سے محروم ہے اور ان کا گزارا نہیں چلتا، تو صاحب حیثیت بندے کے اوپر صرف یہ نہیں ہے کہ وہ دے دے تو ٹھیک، نہ دے تو مواخذہ نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ فرمایا کہ یہ واجب ہے، اس کو دینا پڑے گا۔ صاحب حیثیت کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے اپنے قرابت داروں کو کا خیال رکھنا اور اپنی حیثیت کے مطابق ان کے اوپر مال کو خرچ کرنا، یہ صاحب حیثیت آدمی پر واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نابالغ بچہ ہے تو اس کی کفالت کرنا جب تک وہ بلوغت کو نہ پہنچے اس وقت تک کیا ہے؟ واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بچی ہے تو بچی کی جب تک شادی نہ ہو جائے تو اس کو اس کی کفالت کرنا اور اس کے خرچے اٹھانا، نان نفقہ، تعلیمی اخراجات اٹھانا، یہ سب حیثیت رشتہ دار پر واجب اور ضروری ہے۔ ویسے بھی قرآن کریم کے دیگر مقامات پر آتا ہے نا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال کے اندر کیا ہے؟ حق ہے۔ جس طرح والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ جو امیر ہیں، صاحب حیثیت ہیں، خوشحال ہیں، تو ان خوشحال آدمیوں کے مالوں کے اندر سائلین کا اور محرومین کا کیا ہے؟ حق اللہ نے رکھا ہے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں، اہل ایمان، خوشی کے ساتھ اپنے مالوں کے اندر کیا کرتے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں کو حق دیتے، مسافروں کو دیتے، قیدیوں کو چھڑانے میں مدد کرتے۔ تو یہ سارے کے سارے، اب یہ جو حق اللہ نے بیان فرمایا ہے یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، یہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے متصل بعد اللہ نے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ اور نماز ادا کرنے کا الگ تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال کے اندر انسان کے اللہ نے حقوق رکھے۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اونٹ رکھے ہو تو وہ اپنے اونٹوں کا حق ادا کرے، ان کی زکوٰۃ دے۔ اگر زکوٰۃ نہیں دے گا تو قیامت والے دن یہی اونٹ اس کو روندیں گے اور کاٹیں گے۔ اور پھر ان حقوق کے اندر یہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا۔ پرانے زمانے کے اندر اس طرح ہوتا تھا کہ لوگ اپنے اونٹوں کو 5ویں دن پانی پلانے کے لیے لے جاتے تھے، تو وہاں پہ غریب لوگ وہ جمع ہوتے تھے کہ اب اونٹ آئیں گے تو اونٹوں کا دودھ ہمیں بھی مل جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا، اونٹوں کا حق یہ ہے کہ غریبوں پر اور مسکینوں پر اس کا دودھ خرچ کیا جائے اور ان کو پلایا جائے، یوم وردہا، جس دن پانی پلانے کے لیے جاتے۔ اور اسی طرح پرانے زمانے کے اندر سواری ہوتی تھی، گھوڑا، گدا، خچر، یہ چیزیں، اونٹ، یہ بطور سواری کے بھی استعمال ہوتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا حق، اس کی پیٹھ کا حق یہ بھی ہے کہ جس بندے کو ضرورت ہو تو اس بندے کو یہ سواری بھی فراہم کی جائے۔ آج کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہیں، آج کل کے زمانے میں سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑی، یہ چیزیں آ گئی، تو ان کا حق بھی یہ ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ تو بہرحال پہلا حق فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قرابت داروں کو اس کا حق دو۔ تو آج جو بندہ جتنا امیر ہوتا ہے نا وہ غریبوں سے اتنی زیادہ سائڈ مارتا ہے کہ کہیں مجھے اس کو دینا ہی نہ پڑ جائے۔ فطرت ہے، اور انسان اسی طرح کرتا ہے، غریبوں کو کوئی نہیں پوچھتا، اور امیر آ جائے تو اس کو گلے لگاتا ہے، اس کی ٹیسیاں بھی کرتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، خوشامد بھی کرتا ہے۔ لیکن غریب آ جائے تو ہاتھ ملانا ہوا تب بھی ہے کہ ہاتھ سے ملا کے اس کو پرے کر دیا، چلو بھائی آپ کی یہی ہے۔
تو جس اللہ نے آپ کو اگر مال دیا تو وہ کل کو یہ دن لوٹا بھی سکتا ہے، اگر آج آپ کو دیا تو کل اس کو بھی دے سکتا ہے۔ تو اس میں تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تکبر انسان کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ انسان کے ساتھ یہ نہیں جچتا کہ وہ کسی دوسرے انسان کی تحقیر کرتے ہوئے اس سے اعراض کرے اور اس سے منہ پھیرے۔ مال و دولت دینا یہ اللہ کے اختیار کے اندر، لیکن دوسرے انسان کی تحقیر کرنا یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور دوسرا فرمایا وَالْمِسْكِينَ، مسکین کو اس کا حق دو۔ مسکین اور فقیر یہ دو لفظ استعمال کی جاتے ہیں، ان کے اندر معمولی سا فرق ہے۔ مسکین اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس مال تو ہے لیکن مال اس کی جائز ضروریات کو پورا نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کے بچے زیادہ ہے اور وہ محنت مزدوری کرتا ہے، لیکن محنت مزدوری کرنے کے باوجود اس کے جو جائز ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، تو ان کا حق بھی ہے انسان کے ذمے کہ انسان کیا کرے، اپنے مال میں سے ان کا حق ادا کرے۔ اور فقیر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ مسکین کے پاس تو کچھ نہ کچھ تھا نا، لیکن ضروریات نہیں پوری ہوتی تھی، اور فقیر وہ ہے جس کے پاس بالکل ہی کچھ نہ ہو، اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ تو جب مسکین کی اعانت کرنا یہ ضروری ہے تو فقیر کی اس سے زیادہ ضروری۔ والمسکین وابن السبیل، اور تیسرا فرمایا کہ مسافر کو اس کا حق۔ مسافر اگرچہ وہ مالدار ہے لیکن وہ سفر کے اندر ہے، تو اب سفر کے اندر عموماً انسان کو ان چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی، تو مسافر کی اعانت کرنا یہ بھی کیا ہے، ضروری ہے، اس کا حق ہے، اس حق کو انسان ادا کرے۔ اور مسافر کا حق اتنا زیادہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس اور مال نہیں ہے، صرف آپ کے پاس زکوٰۃ کا مال ہے، تو زکوٰۃ کے مال میں سے بھی اس مسافر کو ادا کیا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ صاحب حیثیت اور صاحب نصاب ہے، لیکن اپنے مقام پر ہے نا، وہ سفر کی حالت، تو سفر کی حالت کے اندر اگر اس کو ضرورت پڑ گئی تو زکوٰۃ کے مال سے بھی اس کی اعانت کی جا سکتی ہے، اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور چوتھا حکم یہ دیا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اپنے مال کو بے جا مت اڑاؤ۔ قرآن کریم کے اندر دو لفظ استعمال ہوئے، ایک اسراف کا اور ایک تبذیر کا، ان دونوں کے اندر بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ اسراف کہتے ہیں کہ انسان اپنے مال کو ضرورت کی جگہ پر استعمال کرے اور خرچ کرے، لیکن جتنی ضرورت ہے اس سے زائد خرچ کرے، اس کو اسراف کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ کھانا پینا یہ تو انسان کی ضرورت ہے نا، تو یہ انسان کی ضرورت ہے، انسان کھا پی سکتا ہے، لیکن اس کے اندر اسراف کرنا یہ درست نہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البسوا ما شئتم حتی لا یکن مخیلۃ ولا صرفا، کہ جو کپڑا تم چاہو وہ پہنو، جتنا اچھا پہنتے ہو پہنو، لیکن انسان کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ لا یکون مخیلہ، تکبر کا اظہار اس سے نہ ہوتا ہو، یہ نہ ہو کہ اچھا سوٹ پہن لیا تو اب بازو مار مار کے چلتا ہے میں نے سوٹ پہنا ہے، نہیں، تکبر اس کے اندر نہ ہو۔ اور دوسری بات ولا صرفا، اسراف بھی نہ ہو۔ تو اسراف اس کو کہتے ہیں ضرورت کی جگہ پہ مال کو خرچ کرے، لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کرے تو یہ اسراف ہو جائے گا۔ اور تبذیر کہتے ہیں کہ بالکل بے جا جگہ کے اوپر مال کو خرچ کر رہے ہیں، بے جا جگہ پر ضرورت نہیں ہے اس جگہ کے اوپر اس نے اپنے مال کو خرچ کر دیا، تو یہ تبذیر ہے، بے جا اڑانا ہے، فضول خرچی ہے۔ جس طرح رسومات ہیں، آج کل کے زمانے کی رسومات ہیں، یہ مہندی کی رسم ہے، یہ آج کل ولیمہ جو ہے نا ویسے تو سنت ہے، اس کا انکار نہیں ہے کہ ولیمہ سنت ہے، لیکن ولیمے کے نام پر جو ضرورت سے زائد مال خرچ کیا جاتا ہے یہ تبذیر کے اندر آتا ہے۔ اور اسی طرح جھنڈیاں لگانا، کمکمے لگانا،
اور بہت سارے کام جو ہم کرتے ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر ہوتے رہتے ہیں، عرس کی تقریبات ہیں، اور اسی طرح کچھ مذہبی مجلسیں بھی ایسی ہیں جن کے اندر اسراف کیے جاتے ہیں، ان کے اندر اسراف ہوتا ہے، ضرورت نہیں ہوتی بے جا مال خرچ کیا جاتا ہے، تو یہ بھی تبذیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حلال طریقے سے کمانے کا حکم دیا ہے اور جائز طریقے کے اوپر اس کو خرچ کرنے کا بھی انسان کو پابند بنا ہے۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور طیب طریقے سے کھاؤ، طیب چیز کو کھاؤ۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اور کمانے کی باری آئی تو فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ۔ تو اللہ نے انسان کو پابند کیا ہے حلال طریقے سے کماؤ اور جائز جگہ کے اوپر اس کو خرچ کرو۔ اگر حلال طریقے سے نہیں کمایا تو یہ بھی ہاتھ سے نکل گیا، اور اگر مال غصب کر کے کھایا اور حرام طریقے سے کھایا تو یہ بھی کیا ہے، ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی کے اندر اپنے مال کو مت اڑاؤ۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک بے جا مال کو اڑانے والے وہ شیاطین کے کیا ہے، بھائی ہیں۔ کس طرح بھائی؟ دو طریقوں سے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا لا تبذر تبذیرا، کہ فضول خرچی نہ کرو، اور یہ فضولی خرچی کر کے شیطان کے نقش قدم پہ چلتا ہے، شیطان کے نقش قدم پہ چلتا ہے، تو یہ شیطان کا بھائی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے شیطان کا بھائی ہونے کی وجہ کہ قیامت والے دن شیطان آگے آگے ہوگا اور یہ اس کے پیچھے پیچھے آئے، فضول خرچی کر رہا ہے نا، اور فضول خرچی کر رہا ہے، یہ شیطان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، اور جو بندہ شیطان کے نقش قدم پہ چلے گا وہ شیطان کے ساتھ ہی جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا اور ڈال دیا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اللہ کا کیا ہے، ناشکرا، اس سے شکر ادا نہیں کیا۔ وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اللہ تعالیٰ میں شریعت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ